پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں کھاتے, فری پکڑ کے کھاتے ہوں گے, اس میں یہی ہوگا. 7ویں صدی ہجری تک نا علماء کرام کا فتویٰ یہ تھا کہ اذان اور امامت پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. فقہ حنفی میں یہی فتویٰ چلتا رہا ہے. امام شافعی کے ہاں یہ اجازت تھی کہ آپ امامت کی تنخواہ بھی لے سکتے ہیں اور اذان کی, بولو نا یار, تنخواہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں تھا کہ امامت, اذان, قرآن کی تدریس, مذہب کی تدریس, اس پہ تنخواہ لینا جائز نہیں ہے. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہو رہی, فری پھوکٹ میں ہے نا. علماء نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں, وہ دین کا جذبہ نہیں رہا لوگوں میں, تو فقہ حنفی ہی کے علماء نے یہاں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑا اور یہ فتویٰ دیا کہ اگر اب امام اور مؤذن کی تنخواہیں متعین نہ کی گئیں تو وہ جذبہ جو اسلاف میں, صحابہ میں تھا نا, کہ فری میں اپنے آپ کو وقف کر دینا امامت کے لیے, 8-10 مسجدوں میں تو ہوگا, اس کے علاوہ مسجدیں امامت سے خالی. تو دین کو بچانے کے لیے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کی بھی تنخواہ ہو, مؤذن کی بھی تنخواہ ہو, مدرسے میں پڑھانے والے استاذ کی بھی تنخواہ ہو. تو یہ ادارے چلتے رہیں گے ورنہ برباد ہو جائیں گے. اور بھی بڑا اچھا فتویٰ دیا, اس کی وجہ سے الحمدللہ مسجدیں محفوظ, کیونکہ اب امام کی تنخواہ ہے تو وہ پابند ہے. تنخواہ نہ ہوتی تو 2-4 تو پابندی کرتے, اس کے بعد سب کہتے ہیں یار ہمارا پیٹ ہے, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہم کے ہدیوں پہ پلیں گے کیا, وہ جا کے کمانا شروع کر دیتے. تو یہ میں کامیابی کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھیں, یہ کوئی صرف خبریں نہیں دے رہا آپ کو میں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے ہماری ہر کام میں نا, فری پھوکٹ میں. وہ دیکھو آواز ہی نہیں آ رہی, ان کو آواز نہیں آ رہی ہے, اب صحیح ہو گئی. تو ہم نا ہر کام میں چاہتے ہیں کہ پیسے بچائیں اور فری میں کام ہو, اس کا پھر یہی حشر ہوتا ہے. جب دین کا کام نہیں ہو رہا, امامت, مؤذن, ائمہ حرمین کی بھی تنخواہیں ہیں, پوری دنیا میں اب امام کا وظیفہ ہوتا ہے, پھر آپ اس کو فورس کر سکتے ہیں, بھائی آپ وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا رہے. مؤذن کو آپ فورس کر سکتے ہو کہ بھائی وظیفہ لے رہے ہو, آپ ٹائم پہ اذان کیوں نہیں دے رہے. اگر وہ وظیفہ نہیں لے گا, اذان نہیں دے رہا, آپ کو بھائی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو, کہے میں کیا تمہارا کھاتا ہوں جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. غریبی میں چل رہی ہوگی, مؤذن کا جس دن موڈ ہوا ثواب کا اذان دے دے گا, موڈ نہیں ہوا تو کہے گا میں تو تمہارا باپ کا غلام تھوڑی ہوں. تو جو علماء حالات کو جانتے تھے انہوں نے کیا فتویٰ دیا کہ بھائی اب نہیں چل سکتا یہ معاملہ, اسلام کو بچانا ضروری ہے. تو اسلام کے بعض احکام ایسے ہیں تو تغیر زمان سے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایک خوب اچھی طرح مسئلہ یاد رکھیں, میری شروع سے عادت رہی ہے, شروع سے ہمیشہ سے, فری پھوکٹ میں کوئی کام کسی سے نہیں لینا. جو خود سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جب ہم رکھیں گے تو پیسے دے کے رکھیں گے, ورنہ نہیں, یا ورنہ پھر رکھو ہی نہیں, پھر ایسے ہی چلو. تو ہمارے جتنے ادارے ہیں, چاہے وہ مسجدیں ہوں, چاہے وہ مدرسے ہوں, چاہے وہ اسکول ہوں, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ لگے, کام میں ایکوریسی پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا, سمجھتے ہو. تو روکڑا خرچ کرو بھائی.